بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 33 سال ہو چکی تھی۔ اب میں عمر کی اس دہلیز پر تھی جہاں لڑکیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور بالوں میں چاندی اتر جائے اس کے بعد تو لوگ عورت کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ بس میں بھی اسی عمر میں تھی جب میں کسی کے بھی رشتے کو قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، پر ایک دن حد ہو گئی۔ میری اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹی تمہارے لیے ایک لڑکے کا رشتہ ہے، اس کی عمر تم سے کم ہے لیکن اس کی پہلے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میری تو ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں 3 بار طلاق یافتہ انسان کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں گی۔ بھلا جس کی 3 بار طلاق ہوئی ہو وہ کسی لڑکی کو کیسے خوش رکھ سکے گا؟ اسے تو طلاقوں کی عادت پڑ جاتی ہوگی۔ لیکن پھر اماں نے اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات کی، کہنے لگیں کہ بیٹی تم یہ بھی تو پوچھو کہ طلاق ہوئی کیوں، طلاق کی وجہ کیا تھی؟ آخر میں اگر تمہیں میرے جواب نے مطمئن نہ کیا تو تم بھلے سے منع کر دینا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اماں وجہ بتانے لگیں، بیٹی لڑکا ایک ہی ہے، اس کے گھر میں نہ ماں ہے نہ بہنیں ہیں، بس ایک باپ ہے، باپ کی عمر 60 سال ہے اور اس بیچارے نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اچھا سوچا، لیکن جب بھی کوئی لڑکی اس گھر میں بیاہ کر آتی ہے اس بوڑھے کی وجہ سے طلاق لے کر چلی جاتی ہے۔ مجھے تو اس پر ترس آتا ہے، بیچاری کی اب زندگی کتنی سی رہ گئی ہے، اس کا بیٹا بھی کیا کرے؟ اپنی ماں اور بہنوں کو کھونے کے بعد باپ کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، بس اسی وجہ سے ان کی طلاقیں واقع ہوئیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر تم اس بوڑھے کو بھی سنبھال لو، اس کو خدمت کرو، اس کا دل جیت لو، تو پھر کبھی بھی یہ مسئلہ تمہیں نہیں ہوگا۔ تم تو ہمیشہ سے خدمت گزار رہی ہو، تم نے میرا اور اپنے ابو کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تم اس آدمی کو اپنے سر پر برداشت کر لو تو تم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار سکتی ہو، ورنہ بیٹی اب تو تمہارا کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ اماں کی بات نے مجھے چونکا بھی دیا، مایوس بھی کیا۔ بھلا کسی کا باپ اتنی زیادہ طلاقوں کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ طلاق کی وجہ ساس بنتی ہے، سسر کو طلاق کی وجہ بنتے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں میں برداشت کم ہوتی ہے تو بوڑھے انکل کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہوں، پر بات اتنی سادہ نہ تھی جتنا میں نے سوچا تھا۔ میں کیا جانتی تھی کہ میں آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے لگی ہوں اور مجھے اپنا آپ بھی بچانا ہے، ساتھ میں اپنا گھر بھی۔ خیر میں نے اپنے ہونے والے شوہر سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کم از کم میری اس سے ایک بار بات کروا دیں، مجھے پتہ چلے کہ اگر وہ معقول شخصیت کا مالک ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ اماں بولیں کہ نہیں بیٹی، اس کے باپ کی اجازت نہیں ہے، اس کا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں بہت حساس ہے، البتہ اس کا باپ اور وہ دونوں ہی ہم سے ملنے آئیں گے۔ ہاں اگر تم اس وقت کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو بھلے سے کر لینا، لیکن فی الحال میں اسے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری بیٹی سے خود اکیلے میں آ کر ملو۔ یہ بات تو لڑکے کرتے ہیں، لڑکیوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں اماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ بات بھی ایسی ہی تھی، لڑکی بھلا کب کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا ہے؟ یہ بات تو لڑکے خود کرتے ہیں۔ اگلے ہی دن یہ لوگ 5 بجے ہمارے گھر آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ جس بوڑھے کی عمر میری امی جان نے 60 سال بتائی تھی، وہ تو تقریباً 40-50 سال کا ہٹا کٹا آدمی لگتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اماں نے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو ساتھ لا کر بٹھا دیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جو کہ مجھے ہرگز بوڑھا نہ لگتا تھا، بڑی ہی شاطر نظروں سے ہمارے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا کم اور وہ زیادہ نظریں ایسے گھما رہا تھا جیسے کہ رشتہ اسی نے کرنا ہو۔ لیکن ظاہر ہے میں اب کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اماں کہتی کہ تمہیں تو ہر وقت ہی ایسے نخرے سوچتے ہیں۔ جاتے ہوئے اس بوڑھے نے آ کر میری گود میں تقریباً 5,000 روپے کے نوٹ رکھ دیے۔ مجھے یہ حرکت بڑی عجیب سی لگی۔ اس نے میرے سر پہ دلاسا دیا اور کہنے لگا، بس آج سے تم ہماری بیٹی ہو، میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میرے بیٹے کو ایک بیوی کی ضرورت ہے اور میں بھی گھر میں اکیلا بہت بور ہوتا ہوں۔ وہ آدمی بڑے سلیقے سے بات کر رہا تھا، لگتا نہیں تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے اس اتنے خوبصورت انسان سے طلاق لے گا جو کہ اچھے خاصے پیسے بھی کما رہا تھا اور اسے زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مجبوری نہیں تھی۔ خیر میں نے تو اپنی اماں سے کہہ دیا کہ اگر اس بوڑھے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔
اماں کہنے لگیں کہ شادی سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اپنے سسر کی عزت اپنے باپ کی طرح کرنا ہے، ان ماڈرن لڑکیوں کی طرح زبان مت چلانا جو بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ اماں کی اتنی خطرناک باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ واقعی میں بڑے ہی مان اور اپمان کے ساتھ میری شادی کر رہی تھیں، سو میں خاموش ہو گئی۔ لیکن اگلے ہی دن میری سہیلی نادیہ نے مجھے کچھ ایسا بتایا جسے سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ ایسی نظر سے بھی رشتے والوں کو دیکھتے ہیں۔ نادیہ کہنے لگی کہ مجھے یہ آدمی اور اس کا بیٹا دونوں ہی دیکھے بھالے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں انہیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، پر ان کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میں تو ان کے چہروں سے ہی پہچان گئی ہوں کہ یہ بہت ہی کوئی فراڈ قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے نادیہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں کب دیکھا؟ بولی کہ کل یہ لوگ جب تمہارے گھر کے باہر کھڑے تھے تو میں ادھر سے ہی گزر رہی تھی، سمجھ گئی تھی کہ تمہاری اماں نے نئے رشتے والوں کو تم سے ملوانے کے لیے بلایا ہے۔ یقین کرو یہ لوگ بہت بڑی گاڑی میں آئے تھے، لیکن ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں اپنی کسی سہیلی سے پوچھوں گی، لگتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے، یہ وہی تو نہیں جس نے اپنی 3 بیویوں کو طلاق دے رکھی ہے؟ یہ سن کر میں بہت خاموش ہو گئی تھی۔ لوگ تو میرے شوہر کو اپنی 3 طلاقوں کی وجہ سے جانتے تھے، اور طلاق بھی اس بڈھے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نادیہ دانت پیسنے لگی۔ تمہیں کچھ پتا ہے کہ اس طلاق کی وجہ کیا ہوئی ہوگی؟ میں نے نادیہ سے پوچھا تو کہنے لگی، ہاں میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ظاہر ہے یہ بڈھا ٹھرکی ہوگا۔ تم خود سوچو، جس آدمی کی بیوی نہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہے لیکن اپنی نہیں کر رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی تو ارمان ہوں گے، ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں نئے سے خیالات آنے لگے۔ میں سمجھنے لگی کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے جو اماں نے مجھ سے بھی چھپائی ہے، اور یہ بوڑھا اور اس کا بیٹا ایک دوسرے سے بھی چھپا رہے ہیں۔ یہ باتیں اماں نے سنی تو کہنے لگیں، خدا کا خوف کرو لڑکیوں، بڑھاپا تم پر بھی آنا ہے، تمہارے ماں باپ پر بھی آنا ہے۔ کیا بڑھاپے کی وجہ سے اب تم کسی سے نفرت کرنے لگو گی؟ اس بوڑھے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ان لڑکیوں نے اس کے بیٹے سے طلاق لی۔ مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کے دماغ ہی خراب لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لڑکیاں بہت زیادہ سمجھدار ہوا کرتی تھیں، پر آج کل کی لڑکیوں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر نادیہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم خواہ اپنے ذہن میں وسوسے اور شک پالنے سے اچھا ہے کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لینا۔ میں نے کہا اس نے شادی سے پہلے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ بولی کہ شادی کی پہلی رات ہی یہ ساری باتیں اپنے شوہر سے پوچھ لینا، اگر تمہیں زیادہ گڑبڑ لگی تو اس شادی کو بھی منسوخ کر دینا۔ دیکھو ساری زندگی عذاب میں گزارنے سے اچھا ہے انسان تھوڑی سی بے عزتی سہ لے۔ مجھے نادیہ کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، لیکن اب شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ اماں نے تو اپنی طرف سے سب کو دعوت دے دی تھی۔ مختصر سا فنکشن تھا جس میں ہمارے کچھ ہی رشتہ داروں نے آنا تھا، لیکن پھر بھی شادی کی خبر تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ سبھی کو پتہ تھا کہ نازیہ کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو رہی ہے جو اس سے پہلے اپنے باپ کی وجہ سے 3 لڑکیوں کو طلاق دے چکا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ہزاروں سو دعائیں کی تھیں کہ اللہ میرے گھر کو آباد رکھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نکاح کے وقت عورت جو بھی دعا مانگتی ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ میں نے اللہ سے یہی دعا مانگی کہ مجھے طلاق نہ ہو، بلکہ میں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کروں اور اپنے شوہر کا دل ہمیشہ جیت کر رکھوں۔ تبھی میں جب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی، میں جو ان کے انتظار میں بیٹھی تھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ آتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تمہیں اس گھر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے جن عورتوں کو طلاق دی اس کی بہت بڑی وجہ تھی، اگر تم میں وہ وجہ نہیں تو میں تمہیں کیوں طلاق دوں گا؟ میں تو یہ سن کر چونک گئی، یعنی کہ آپ مجھ میں بھی وجہ تلاش کریں گے۔ میں نے دل میں سوچا، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آپ سے طلاق لے لی؟ معاف کرنا، طلاق انہوں نے نہیں لی، میں نے دی ہے، کیونکہ انہوں نے بس رہنے دو، چھوڑو، مجھے امید ہے کہ تم ایسی نہیں ہوگی۔ تم بہت ہی شریف لڑکی ہو، اور شریف لڑکیاں ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ ان عورتوں کو طلاق کیوں ہوئی تو میں خود کو کیسے ٹھیک کروں گی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو ساری باتیں واضح طور پر بتائیں، تاکہ اگر کہیں غلطی کا اندیشہ ہو تو وہ نہ ہو۔ ہاں بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے 3 دن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہاری عقل اور سمجھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا سوچتی سمجھتی ہو، اسی حساب سے میں تمہیں زندگی میں آگے لے کر چلوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا ابھی بھی مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں؟
دیکھو مجھے گلے شکوے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح رہو جیسے انسان پیار محبت میں رہتا ہے، نہ کہ کوئی زبردستی کا رشتہ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے انسان جس سے شادی کرتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے، تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے ابا پر کوئی برا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ انہی الزامات کی وجہ سے میں نے ان عورتوں کو طلاق دی جو تم سے کہیں زیادہ حسین تھیں۔ میں تو اپنے شوہر کی باتیں سن کر اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا شادی کی پہلی رات یہ باتیں کون کرتا ہے؟ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ رہا ہوں کہ محتاط رہنا، میرے ابا کی عزت کرنا، ابا کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اپنی بیویوں کو اتنے واضح طور پر نہیں بتائی تھی، پر تمہیں میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے 3 طلاقیں دے دیں اور اسی وجہ سے تو میرا گھر نہیں بس پایا ابھی تک، کہ میں زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے، یعنی میری کسی بھی بیوی نے آج تک میرے ابا کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابا بہت ہی معصوم طبیعت کے مالک ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کر کے رہو گی تو وہ تمہیں بہت پیار دیں گے، تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے۔ اور ہاں، یہ مت بھولو کہ میرے ابا کے نام پر اتنی جائیداد ہے کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کریں گی، کھائیں گی پئیں گی، انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوہر کی باتوں میں کچھ کو عقل مجھے نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا باپ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک تھا، اب وہ اپنے باپ کو اس طرح چھوڑ تو سکتا نہیں تھا۔ میں نے بھی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں جو آپ کے ابا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کروں، میں ان کو اپنا باپ سمجھ کر رہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے مسکرا کر ہیرے کی ایک انگوٹھی دی، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ انگوٹھی مجھے کس نے لے کر دی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بولے کہ یہ انگوٹھی ابا نے مجھے دی تھی کہ میں منہ دکھائے میں اپنی دلہن کو دوں۔ تمہیں ایک اور حیرت کی بات بتاتا چلوں کہ میرے ابا نے جتنی بھی انگوٹھیاں مجھے منہ دکھائے میں دیں وہ ہم نے طلاق کے بعد واپس نہیں لیں۔ ہیرے کی انگوٹھیوں سمیت میں نے ان عورتوں کو طلاق دی۔ دولت کے معاملے میں ہم لوگ بہت کھلے دل کے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہم نے جس کے ساتھ بھی حق اور انصاف کا معاملہ کیا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج ہے کہ لوگ عورت کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ عورت مظلوم ہوتی ہے، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تینوں عورتیں جو میری زندگی میں آئیں وہ بہت ہی زیادہ بدمعاش اور بدگماش تھیں۔ میں شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی پہلی بیویوں کی برائیاں کر رہے تھے، مجھے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خوشی تھی کہ انہیں ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی یا پھر یادیں وابستہ نہیں تھیں۔ میں نے دل میں اچھی نیت کر لی کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانوں گی، ان کے ابا کی خدمت کروں گی اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اور میرا شوہر بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سسر بنا دروازے پر دستک دیے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے شوہر مارے ادب کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابا جی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں نے دیکھا تو سسر کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 2 بھرے دودھ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سسر نے لا کر ہمیں وہ دودھ کے گلاس پینے کو دیے اور کہا، میاں بیوی کو دودھ کا گلاس لازمی پینا چاہیے، اس سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ شکریہ ابا جی، آپ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے دودھ کا گلاس میری طرف تو بڑھایا لیکن خود دودھ سائڈ پر رکھ دیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے وہ دودھ جا کر کھڑکی سے باہر گرا دیا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ نے دودھ گرا کیوں دیا؟ میں نے سوال کیا تو ہنس کر بولے، بس کچھ نہیں، مجھے دودھ پینے سے الرجی ہے۔ ابا جان کا دل رکھنے کے لیے میں اکثر ان سے گلاس تو لے لیتا ہوں، لیکن میں اس لیے پچھلی طرف گرا دیتا ہوں کہ یہاں ایک بلی آتی ہے اور سارا دودھ پی لیتی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، تمہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ تو تھی لیکن دل میں عجیب سا کھٹکا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ ابھی میرے ذہن سے گیا نہیں تھا کہ سسر جی ہمارے کمرے میں آ گئے۔ ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سسر کا کمرے میں آنا مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر کے والد صاحب تھے، میں انہیں روک تو نہیں سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ آتے ہی انہوں نے وہ چادر مجھے اڑھا دی اور بولے، یہ لو بیٹی،
میں تمہارے لیے شادی کا خاص تحفہ لایا تھا، تمہیں دینا بھول گیا۔ اب تم یہی چادر اوڑھ کر آنا، دیکھنا کہ تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ یہ بہت خاص چادر ہے، اس سے تم ہمیشہ سہاگن رہو گی۔ دیکھو، آج سے پہلے میں نے اس کی کسی بیوی کو یہ چادر نہیں دی، کیونکہ چادر دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی تھیں۔ مجھے پتہ ہے تم ایک شریف اور اچھی لڑکی ہو، تم مجھ سے نہ لڑو گی، نہ ہی مجھے بوڑھا سمجھ کر عقل سے پیدل ثابت کرنے کی کوشش کرو گی۔ ویسے بیٹی، اللہ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ یہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو یہ تمہارے سسر ہی کا ہے، لیکن تم کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر دولت کا روب جماؤں گا۔ مجھے تو بس اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہیں، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے بیٹے کو اصل اور حقیقی خوشی دے سکو گی۔ سسر کی باتیں بظاہر تو مجھے بہت معقول لگ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بار بار یہی بات ستائے جا رہی تھی کہ آخر ان 3 عورتوں نے میرے شوہر سے طلاق کیوں لی۔ کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی جو کہ ان عورتوں کو طلاق لینے پر مجبور کر گئی، لیکن میں بار بار ان باتوں کو دہرا کر شوہر کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے آنے کے بعد میں نے کہا، ابا جی کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ ابا جی کے کمرے کی صفائی نہ جانے کب ہوئی ہوگی، میں جا کر ان کے کمرے کی صفائی ضرور کروں گی۔ شام کے وقت میں نے اپنے شوہر کو کہا تو یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے، اصل میں ابا جی نے کبھی کسی کو اپنے کمرے میں جانے نہیں دیا، ان کے کمرے میں ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے، وہ مجھے بھی اپنے کمرے میں نہیں جانے دیتے، بس اسی لیے میں محتاط رہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم صفائی کرنے کے لیے جاؤ اور ابا جان ناراض ہو جائیں یا کہیں کہ یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں یا پھر مجھے گندا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں شک والی تو کوئی بات نہیں، میں صرف وہاں سے صفائی کروں گی اور واپس آ جاؤں گی، پر پھر بھی تم دھیان رکھنا ان کے سامنے ان کے کمرے میں داخل مت ہونا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے کمرے کی صفائی ہو جائے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ بیچارے اسی طرح اس کمرے میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی بیماری سے بچائے، مجھے تو ان کے بارے میں اب ڈر سا لگا رہتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ بھی تھی اور پریشان بھی، لیکن میں اب اپنے سسر کے کمرے تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کمرے کو بند کیوں رکھتے ہیں۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کمرے میں بہت سارے زنانہ کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ سسر کی تو کوئی بیوی بھی نہیں، گھر میں اور کوئی عورت بھی نہیں جو ان کے کمرے میں آتی جاتی ہو، پھر ان کے کمرے میں اتنے سارے زنانہ کپڑے کیا کر رہے تھے۔ میں نے ان کو آواز دی تو وہ یکدم چونک کر کھڑے ہو گئے، جیسے کہ انہیں اس بات سے بہت زیادہ خوف ہو کہ کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ لے گا۔ میں نے اپنے سسر کو حیرت سے دیکھا، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جیسے چوری پکڑے جانے پر کوئی بچہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میرے سسر کا رویہ ایسا ہی تھا۔ کہنے لگے، بیٹی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلو باہر چلو، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ تم لوگوں کو اگر چائے پینی ہے تو مجھے بتا دو، میں الائچی اور ادرک والی چائے بناؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو آپ کا کمرہ صاف کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب اس گھر میں آپ کی بہو آ گئی ہے، آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں رہنا چاہیے۔ میرے سسر نے بڑی چالاکی سے کمرے کا دروازہ میرے سامنے ہی بند کر دیا اور بولے، چلو بیٹی باہر چلو، اس کمرے میں تمہارے صاف کرنے والا کچھ نہیں، اس کمرے میں بس۔ یہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جو مجھے بتایا نہیں جا رہا۔ اگلے ہی دن مجھے نادیہ کی کال آ گئی، کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہارا سسر تو لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ تمہارے سسر کی وجہ سے جن بھی لڑکیوں کو آج تک طلاق ہوئی ان کے بارے میں آج تک تمہارے شوہر نے نہ ہی تمہارے سسر نے ذکر کیا کہ وہ کون تھیں اور کہاں گئیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا سسر لڑکیوں کو اسمگل کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا تو ذہن بھاری ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے 2 دن بعد مجھے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے کہا، نادیہ تم ایسی باتیں تو نہ کرو، میرے سسر بھلے جتنے بھی نادان کیوں نہ ہوں، وہ لڑکیاں اسمگل تو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی کسی سے دوستی بھی نہیں ہے۔ نادیہ تو وہم ڈال کر چلی گئی، لیکن اب میں سسر کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان میں ایسا کیا ہے کہ سب لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، جبکہ ابھی تک مجھے تو ان میں کوئی غلط بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن جبکہ میرے شوہر کو گھر آنے میں لیٹ ہو گیا، ویسے تو گھر کی چابیاں ان کے پاس تھیں، وہ دروازہ باہر سے کھول کر اندر آ جایا کرتے تھے، لیکن آج میں بلا وجہ بے چین تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں۔
اس لیے ان کا انتظار کرتے کرتے میں گراج میں ہی ٹہل رہی تھی جب مجھے اپنے سسر کے کمرے سے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ چیخنے کی یہ آواز سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہاں کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے جبکہ میرے سسر کے کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی ہوتا بھی نہیں۔ میں نے پوری طاقت سے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی مگر دروازے کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے جا کر کھڑکی پر زوردار مکہ مارا۔ اندر سے مسلسل لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا تو ابھی تک دروازے پر میرا شوہر نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے دروازے پر زوردار دھکا دیا، اس کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ باہر کے مین دروازے پر بھی آہٹ ہوئی۔ میرے شوہر بھی گھر کے اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے جو مجھے سسر کے کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ ہم دونوں نے سامنے کا جو منظر دیکھا اس نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ میرے سسر کسی عورت کے روپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ ایک مکمل عورت ہوں اور خود کو ایسے سجا سنوار رکھا تھا جیسے عورتیں شادی کے شروع کے دنوں میں سجتی سنورتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت کے مارے دیکھنے لگے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سسر ایسے رو رہے تھے جیسے کہ کوئی ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سسر جی کو بڑی مشکل سے چپ کروایا، ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر ان کا ذہنی علاج شروع ہوا اور پھر میرے شوہر نے برسوں پرانی ایک کہانی سنائی جس نے میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر دیے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے سسر کی یہ حالت ان کی بیٹی کے بعد سے ہوئی جس کی موت بہت ہی ناگہانی تھی۔ اس موت کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے تھے لیکن موت کی اصل وجہ گھر میں آنے والے وہ ڈاکو تھے جنہوں نے ان کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے حوث کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد سے سسر کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک نہیں تھے اور بیٹی کا درد کوئی بھی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے میرے سسر کو بہت کمزور بنا دیا تھا، اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے جن کا کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکیاں یہی سمجھتی رہیں کہ ان کا سسر ان پر غلط نظر رکھتا ہے، ان کے ساتھ کچھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جسے بھی اپنی بیٹی کے روپ میں دیکھتے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض اوقات تو وہ میرے شوہر کو بھی پیچھے ہٹاتے۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بچا رہے ہیں، پر رفتہ رفتہ جب میرے سسر کی حالت خراب ہونے لگی تو شوہر انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے کیونکہ اب انہیں گھر پر رکھنا خطرناک ہو چکا تھا۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جو ہمیں پریشان کرتی تھی۔ میرے شوہر کو پچھتاوا بھی ہوا کہ انہوں نے 3 عورتوں کو اپنے باپ کی وجہ سے طلاق دی، لیکن کاش وہ ان کا علاج کروا لیتے تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ ظاہر ہے طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، چاہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔